قافلے حاجیوں کے حج کو جانے لگے، مسترب دل کو پھر وہ ستانے لگے، ہم عاصیوں کو وہ پھر چھوڑ کر تنہا دربار رحمت میں جانے لگے۔ اس نجم کو ملا تیرے دربار سے، وشلم خوشی کے وہ پھر گیت گانے لگے، حاضر کو مولا تیرے در پہ حاضر، بس یہی ایک رٹ سب لگانے لگے۔ تیرے محبوب کا میں بھی ہوں نام لیوا، تیرے محبوب کا میں بھی ہوں نام لیوا، گر حاضری تیرے در کی میسر ہو یا رب، ہو سکتا ہے زندگی کچھ میرے کام آنے لگے۔ اے اللہ تیری قسمت کی معراج ہے، کچھ گلا غلامی کی بو تجھ میں آنے لگے۔ مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پہ جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے۔ کبھی چکر لگانا حاجیوں کے صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے۔ کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبہ کی حسرت، کعبہ کو حسرت سے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبہ کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے۔ وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ گھوگا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے۔ مینا میں لوٹ کر پھر وہ دمبے کو ذبح کرنا، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے۔ وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبہ کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے۔ میرا مکہ بھی طیبہ ہے نہیں معلوم مجھ کو، میرا مکہ بھی طیبہ ہے نہیں معلوم مجھ کو، کہ طیبہ یاد آتا ہے کہ مکہ یاد آتا ہے۔ نگاہیں شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی جانب، نگاہیں شوق جب اٹھتی ہے رب البیت کی جانب، نہ طیبہ یاد آتا ہے نہ مکہ یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیات اور وہ آداب اور وہ استحصال ہم کو بھی عطا فرمائے، تمام جاننے والوں کو اللہ عطا فرمائے۔ اللہ کے گھر جن استحصال کے ساتھ پہنچنا چاہیے، جن کیفیات کے ساتھ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے آداب، وہ ساری حکمت تمام جانے والوں کو اللہ نصیب فرمائے۔ اس لیے جانے سے پہلے فضائل حج کی کتاب میں مجھے بار بار پڑھنا، تاکہ ان کیفیات کے ساتھ اور اللہ کے گھر میں ان ارمانوں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ، جو جذبات، جو کیفیات اور جو ادائیں اللہ کو پسند ہیں، ان اداؤں کے ساتھ اللہ کی گھر پہنچ سکیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فداؤں کا۔ انہوں نے جو قربانیاں دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور جو ہے ملت ابراہیمی کی جو قربانیاں لگی، ان قربانیوں کا نام حج ہے۔ اس لیے جو ہے قدم قدم پر جو ہے یہ ساری چیزیں، یہ ساری کیفیات پیدا ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی اس حاضری، اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت بھی عطا فرما دے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت پڑھی، الحج اشہر معلومات، حج جو ہے معلوم اور متعین مہینے ہیں۔
جہاں رمضان کا مہینہ پورا ہوا، حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ذوالحجہ حج کے مہینے شوال ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ رمضان سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دن اور ایسے مہینے متعین کیے، جب تک حج سے فارغ نہیں ہوتے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امور اور عبادات کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزے رکھوائے۔ تقویٰ روزے کی برکت سے پیدا ہوا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقویٰ رمضان میں پیدا کیا ہے اس تقوی کو لے کر، اسی کو توشہ بنا کر میرے گھر پر پہنچو۔ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اس لیے جو تقوی کے انوارات سے اللہ نے دل کو سجایا ہے، آنکھوں میں جو تقویٰ پیدا ہوا، زبان میں جو تقویٰ پیدا ہوا، اللہ اس تقوی پر مہر لگائے۔ اس لیے اس تقوی کو بچا کر، اس تقوی کی حفاظت کر کے اور انہی کیفیات کے ساتھ اللہ کے گھر پہنچنا ہے۔ اس لیے جو کیفیات ہمارے دل میں پیدا ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے، اللہ سے آداب بھی مانگیں گے۔ اللہ اس لائق تو تھے نہیں کہ آپ کے گھر بلائے جاتے، آپ کا فضل ہوا، آپ کا کرم ہوا کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود اے اللہ تو نے اس سال کے حجوں میں ہم کو شامل فرمایا۔ اس لیے یہ ساری کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے فضائل حج کا مطالعہ کرنا، اور پھر اس کے بعد مسائل کے اعتبار سے جیسا کہ آپ کے سامنے آج حج کے 5 دن، حج کے ارکان، واجبات اور سنن مستحبات کو بیان کرنا ہے اور اس کا تفصیلی طریقہ بیان کرنا ہے۔ تو دیکھو جس طریقے سے عمرے میں 2 فرض تھے 2 واجب تھے، اسی طرح حج میں بھی چند فرائض ہے چند واجبات ہیں۔ پہلا فرض حج میں احرام ہے، یعنی حج کی نیت کر کے 3 مرتبہ لبیک پڑھ کر احرام کی پابندیوں میں آنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی زوال سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات کے میدان میں 1 لحظہ کے لیے ٹھہرنا، یہ حج کا فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت۔ طواف زیارت کے متعلق بھی تفصیل کی ہے کہ طواف زیارت اس کے 4 چکر تو فرض ہے، اس کے بعد کے 3 چکر واجب ہے۔ طواف زیارت کا وقت پوری عمر اور پوری زندگی ہے۔ جب بھی طواف زیارت کریں گے اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن طواف زیارت کا واجب وقت 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک۔ اگر 12 کی غروب تک طواف زیارت نہیں کیا، اس نے جب بھی طواف زیارت کیا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن 12 کی غروب تک نہ کرنے کی وجہ سے واجب چھوٹا، اور واجب کے چھوٹنے پر یہ اصول ہے کہ نماز میں اگر واجب چھوٹے گا تو سجدے سے آئے گا، حج میں اگر واجب چھوٹے گا تو دم آئے گا۔ اس لیے اگر 12 کی غروب کے بعد طواف زیارت کرے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئے حج کے 3 فرائض۔ حج کے واجبات میں پہلا واجب وقوف مزدلفہ، رات کا مزدلفہ کا قیام سنت ہے۔ صبح صادق 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے پہلے تک مزدلفہ کا قیام واجب ہے، چاہے فجر کی نماز پڑھ لی، فجر ہو جانے کے بعد، وقت ہو جانے کے بعد، اور مختصر دعا کر لی اور پھر جمرات جانا چاہے جا سکتے، اس کا وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ دوسرا واجب رمی جمرات، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرے دن تینوں کو مارنا، تیسرے دن بھی تینوں کو مارنا۔ یہ 3 دن تک مارنا واجب، چوتھے دن مارنا سنت ہے۔ مارنا چاہے مار سکتے، اور عزیزیہ جانا چاہے بغیر مارے تو عزیزیہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا واجب ہو گیا رمی جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تیسرا واجب قران اور تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنا، افراد کرنے والے کے لیے مستحب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور چوتھا واجب
اپنے سر پر جو ہے استرا پھرانا، بال کٹوانا، حلق کروانا، یہ چوتھا واجب ہو گیا۔ پانچواں واجب صفا مروہ کی صحیح کرنا، جس طرح عمرے میں صفا مروہ کی صحیح کی یہ واجب، اسی طرح حج میں بھی صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے۔ اور چھٹا واجب طواف وداع کرنا، جب مدینہ جائیں گے یا مدینہ پہلے اگر گئے ہیں اور مکہ حج کر کے پھر بمبے واپس آئیں گے تو وہ آخری جو طواف کریں گے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف وداع یہ عمرے میں واجب نہیں ہے، عمرے میں کیوں کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، اس کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ بغیر طواف وداع بھی جو ہے وہ جانا چاہے مدینہ جا سکتا ہے، لیکن حج کے واجبات میں سے ہے۔ تو یہ کل 6 جو ہے حج کے واجبات ہو گئے۔ اب حج کا تفصیلی طریقہ، جن لوگوں نے قران کیا ہے، افراد کیا ہے، ان کو تو جو ہے کوئی نئی نیت عزیزیہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو ہے اسی احرام میں مینا عرفات جائیں گے اور حج کے ارکان ادا کریں گے۔ لیکن جنہوں نے تمتع کیا تھا، ان کا احرام اتر گیا ہے، عمرہ کر لینے کے بعد اب حج کے دنوں میں پھر سے حج کا احرام باندھنا ہے، اس لیے عزیزیہ ہی سے اپنے روم پر ہی جہاں پر ہماری رہائش گاہ ہو، مکہ میں جہاں بھی رہائش گاہ ہو، وہاں پر جو ہے پھر سے احرام سے پہلے جو ہے غسل کریں گے، بال ناخن وغیرہ، چونکہ ایک ذی الحجہ شروع ہو چکی ہوگی، لہٰذا اگر آپ پہلے سے بال ناخن کاٹ کے فارغ ہو گئے تب تو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بال ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جانے کے بعد صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ، شیمپو وغیرہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل سے جو ہے فارغ ہو جائیں گے، غسل سے فارغ ہو جانے کے بعد جو ہے اب احرام کی چادریں پہنیں گے، عزیزیائی میں یا جہاں اپنی رہائش گاہ ہے وہیں پر احرام کی چادریں پہننی ہیں۔ تو یہ ہاتھ کو لمبا کر دیں گے، پھر یہ جو کونا ہے اس کونے کو یہاں ملا دیں گے، پھر یہ جو بچا اگر بہت بڑا ہو تو اس کو آپ تھوڑا لمبا کر کے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اس کو یہاں ملا لیا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کو پکڑ کے اس کو نہیں چھوڑیں گے، دونوں کو پکڑ کے جو ہے لنگی کی طرح بنا لیں گے، تو یہ لنگی کی طرح کیا ہو جائے گا، بن جائے گا۔ ایک طرف جو ہے کر کے پھر دبا دیں گے، اور بھی جس طریقے سے بھی احرام باندھنا چاہے باندھ سکتے ہیں۔ اب جو ہے احرام تولیے والا بھی آتا ہے اور یہ کاٹن کا بھی آتا ہے، اس لیے آپ جو ہے دونوں طرح کے احرام لے لیں گے۔ ابھی جو ہے وہاں مینا عرفات وغیرہ میں چونکہ حج گرمی کے موقع پر آ رہے ہیں، گرمی کا سیزن چل رہا ہے، یہ کاٹن جو ہے آسانی رہے گی، اور جہاں ٹھنڈی وغیرہ رہے ہوائی جہاز وغیرہ میں اس میں تولیہ وغیرہ ہوگا تو آپ کی ٹھنڈک کو کیا کر دے گا، وہ روک دے گا۔ تو دونوں طرح کے احرام رکھ سکتے ہیں۔ بعض مردوں میں جو ہے سب پوری لنگی جو ہے سلائی نہیں ایسی ہی بازار میں ملتی ہے، تو جو ایسی لنگی بھی پہننا چاہے تو لنگی بھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو جو ہے سطر کے کھل جانے کا خطرہ ہے تو اگر درمیان میں سے اگر سی دینا چاہے تو سی بھی سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے بغیر سلا ہوا، اور جو ہے نیچے سے بعض دھاگے نکلتے ہیں، اب نیچے جو ہے باریک باریک جو ہے سی دیا، یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پائپنگ بڈنگ کرا دیا، ایسا کرا سکتے ہیں۔
وہی آپ کا نیچے کا بھی احرام اوپر کا بھی احرام، دونوں احرام جو ہے ایک پٹے کی وجہ سے جو ہے سیف ہو جائے گا، آپ کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائیں گے؟ فری ہو جائیں گے۔ دیکھو عزیزیہ سے جو ہے عام طور پر حج کمیٹی والے عزیزیہ ہی کے علاقوں میں رہیں گے، اس لیے مولم نے ہم کو جو ہے مینا جانے کے لیے بس کے آنے کا جو وقت دیا ہو اس سے پہلے اپنے سارے سامان کو تیار کر لیں گے۔ اس سامان میں جو ہے آپ کو ایک دو دن پہلے آپ کے بس کا جو ہے وہاں پر نیچے کون سی بس نمبر ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا کیا کارڈ وغیرہ ہوں گے، کیا کیا ہدایات وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو وہیں پر جو ہے عزیزیائی میں معلم یا مکتب والے کی طرف سے جو ہے دے دی جائے گی۔ تو جب وہ ایک تو جو ہے اس طریقے کا جو ہے پٹا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ربر کا بھی ہوتا ہے، نارمل بھی ہوتا ہے، اس میں جو ہے بار کوڈ ہوتا ہے، دیکھو اس طریقے کا بار کوڈ ہے، وہاں پر وہ اسکین کرتا ہے، پھر اس کے بعد حاجی کو مینا کے خیمے میں جانے دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے میرے خیمے کا حاجی ہے، ورنہ بہت سارے انلیگل بھی حج کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہے خیمے میں گھسنا چاہتے ہیں، تو یہ سارا لیگل فارمیلٹی جو ہے انہوں نے ہر مکتب والے نے الگ الگ قائم کر کے رکھی ہے۔ تو ایسی ایک تو چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اس طریقے سے جو ہے یہ آپ کا جیسے خیمہ نمبر 1 ہے، مکتب نمبر 1 ہے، ایسے کارڈ بھی آپ کو وہاں سے دے گا مکتب کی طرف سے، تو ایسے کارڈ آپ نے چاہے پہن لیے یا اپنی ہینڈ کیری کے اندر رکھ لیے۔ اسی طرح دیکھو یہ نسخ کارڈ ہوتا ہے، نسخ کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ آپ کا فوٹو رہے گا، پاسپورٹ کو سامنے رکھ کر جو اس طرح نسخ کارڈ تیار ہوتا ہے، اور یہ نسخ کارڈ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، اگر اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے تو بہت پریشانی میں پڑیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کو مطاف میں جانے بھی نہیں دے گا۔ مطاف میں بھی جو ہے جہاں مسجد حرام میں داخلہ لیں گے وہیں پر جو ہے سب کے ہاتھ میں اسکینر ہوگا، وہ سیدھا یہ جو بار کوڈ ہے وہیں پر اسکین کریں گے، جہاں اسکین کریں گے ان کی پوری جو ان کے پاس جو ہے ہاتھ میں موبائل یا آئی پیڈ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں پورا بایو ڈاٹا جو ہے ہمارا سامنے آ جائے گا۔ اس لیے جو ہے لیگل ان لیگل حاجیوں کی پہچان کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے یہ سارا نظام جو ہے حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو جو ہے اس کو بھی جو ہے ہر جگہ بہت ساری جگہ اس کی چیکنگ ہوگی۔ آپ طواف کر کے عمرہ کر کے ابھی عزیزیہ جا رہے ہیں، آپ جو ہے اگر گاڑی سے جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، جیسا بھی نظام ہوگا راستے میں 3-4 مرتبہ چیکنگ ہو جائے گی، تب جا کر آپ جو ہے اپنے عزیزیہ پہنچ سکیں گے، اور جو حج قریب آتا جائے گا چیکنگ اور بڑھا دی جائے گی، یعنی چیکنگ کرتے کرتے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، حاجی 2.5 گھنٹے میں پہنچتا ہے۔ جو ہے ساری بسوں کو روک دیا، گاڑیوں کو روک دیا، اور خالی پوری گاڑی کے ایک کا نہیں، ہر گاڑی کے ہر پیسنجر کا چیک ہوگا۔ اس لیے جو ہے اس چیز کو کیا کر لیں گے، اپنے ساتھ میں رکھ لیں گے تاکہ کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف میں ہم نہ پڑے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ کنکری کے رکھنے کی جو ہے تھیلی وغیرہ ہے، اور بھی کوئی پانی کی بوتل وغیرہ، پلاسٹک وغیرہ کی تھیلی وغیرہ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو جانتے ہی ہے جو ہے اس میں تو آپ کو جو ہے طواف کی تسبیح ہے، ایک ایک جب چکر ہوتا رہے گا اس کو ایک ایک چکر کے موقع پر ایک ایک دانے کو ہٹاتے رہیں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جو حکومت کی طرف سے آپ کو وہاں دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لینی ہے، اور اپنے سامان کو مینا جانے سے پہلے تیار کر لینا۔ دیکھو مینا جانے کے لیے سامان جو ہوگا 5 دنوں میں، ان 5 دنوں میں سامان جتنا کم لے سکتے ہیں اور جتنا جو ہے اپنے آپ کو فری کر سکتے ہیں اتنا سامان کو کم لیں گے۔ ہم تو یوں تاکید کرتے ہیں کوئی جو ہے 5ویں کلاس 6ویں کلاس کی اسکول کا جو بچہ ہوتا ہے اس بیگ سے بڑی بیگ نہیں لے گی، بس اتنی چھوٹی ہی بیگ لے گی، اور اسی میں اپنے سارے سامان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جتنا سامان آ سکے اتنا رکھیں گے، باقی کا نہیں رکھیں گے، معلوم کہ باقی کا سر ایکسٹرا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اٹھانا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے جو ہے ایک بیگ ہماری تیار کر لیں گے، ایک بیگ جو ہے وائف کی بیوی کی تیار کر لیں گے۔ بیوی کی بیگ میں بیوی کا سامان ہوگا، ہماری بیگ میں ہمارا سامان ہوگا۔
تو آسانی کے ساتھ جو ہے پیچھے لٹکا کر چلنا، دونوں ہاتھ فری ہو جائیں گے، شرمانے کا نہیں، اپنی مستورات میں بولنے کا کہ ابھی تو سب جو ہے اللہ کے گھر میں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کو حج کرنا کبھی ایسا اٹھایا نہیں مومن نگر میں، کبھی بیگ پیچھے لٹکا ہی نہیں، کیا ہو گیا؟ یہاں سب حاجی بن کر آئے، اس لیے جو ہے اس میں ہمارے لیے آسانی رہے گی، اور آسانی کے ساتھ جو ہے ہم سارے ارکان ادا بھی کر سکتے اور دونوں ہاتھ فری ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ضروری سامان ہے، مثلا جو ہے مصلی ہو گیا، قرآن مجید ہو گیا، معمولات کی کتابیں ہو گئی، دوائیاں وغیرہ ہو گئی، ڈرائی فروٹ وغیرہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہے، کوئی نمکین کھانے کی چیزیں ہے، وہ ساتھ لینی، بہت زیادہ مقدار میں نہیں کہ مستقل جو ہے اس کا اٹھانا ہی بوجھ پڑ جائے، معمولی جو ہے وہ چیزیں لے لیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی فروٹ وغیرہ، وہاں بھی مولد کی دیکھو حج کے 5 دنوں میں چاہے ٹور والا ہو چاہے حج کمیٹی والا ہو، سب کا نظام مکتب کے تحت ہے، اس لیے کھانے کا بھی کوئی ٹینشن نہ ٹور والے کو ہے نہ حج کمیٹی والے کو ہے۔ جیسا جیسا مکتب ہوگا ویسا ویسا جو ہے مکتب کی طرف سے سروس آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اس لیے جو اس میں آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورے 5 دنوں میں آپ کو کھانے کا یہ لے جانا پڑے گا، وہ لے جانا پڑے گا، کوئی چیز آپ پکا ہی نہیں سکتے ہو، وہ سارا نظام جو ہے مکتب کی طرف سے جو ہے وہ آپ سروس آپ کو دی جائے گی۔ تو آپ مختصر سامان، اسی طرح پلاسٹک کی چٹائی وغیرہ ہو گئی، کوئی پانی کی بوتل وغیرہ یا اسپرے وغیرہ جس سے کوئی آپ وضو کرنا چاہے، یا اس کے علاوہ جو ہے آپ رنگین کالے چشمے لے لیں، جو ہے دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے جو ہے اس دھوپ کی تیزی آنکھ پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے یہ چیزیں بھی کیا کر لیں گے، اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ احرام کی ایک جوڑی ایکسٹرا رکھ لیں گے، کبھی ناپاک ہو گئی، گندی ہو گئی، اس کو بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں۔ تو بس ایسی اہم چیزیں جو ہے کچھ ہمارے، اور ایک چارجر وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہے پاور بینک وغیرہ، اپنے موبائل کو چارج کر دیں گے پورا، اور ساتھ میں پاور بینک کو بھی چارج کر دیں گے، تاکہ جو ہے جب وہاں جاوے، اور دیکھو ایکسٹینشن جو ہے موبائل میں، ایک ایکسٹینشن میں 3-4 لوگوں کا موبائل چارج کر سکتے ہو۔ ایسا بھی اگر کسی کے پاس ہے یا یہاں پر بنا کر بھی جو ہے ایسا لینا چاہے تو وہ مینا عرفات میں آپ کو کیا ہو جائے گا، کام آ جائے گا۔ اس موقع پر کسی کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، کسی کا جو ہے چارج وہ ختم ہو رہا ہے بیٹری، تو اس موقع پر بھی آپ چارج کرنا چاہے تو چارج کر سکتے ہیں۔ خیر، تو ایسی ضروری چیزیں، اور دیکھو اپنے بلڈنگ کا لوکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر جو ہے وائف کے ورک شاپ پر یا ان کا اپنی ورک شاپ پر ڈال دیں گے، ہر جگہ پر اسی کی طرح چلیں گے، کیونکہ یہ لوکیشن، لائیو لوکیشن جو ہوگا آپ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ جب بھی آپ واپس آنا چاہیں گے، کبھی یہاں بھٹک گئے کبھی وہاں بھٹک گئے، تو لوکیشن کے ذریعے سب نیٹ ہونا چاہیے، نیٹ نہیں رہے گا تو لوکیشن چالو نہیں ہوگا، تو اس کے ذریعے سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں۔ خیر، تو جو ہے مولم نے جو ٹائم ان کو دیا اس وقت سے پہلے سامان کو تیار کر لو، اور احرام کی نیت سے جو ہے غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر وہیں عزیز یاری میں ہم 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ دیں گے۔ 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ دینے کے بعد جو ٹائم نیچے بس کا ہم کو دیا گیا، چاہے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، یہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا۔ بہت سارے حاجی پہلے سے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بس آتی نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، اور پھر پارا اوپر چڑھ جاتا ہے۔ بولے کیسا نظام ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اتنا لیٹ کر دیا، اس سے اچھا ہوتا تو ہم سو جاتے۔ تو ابھی سے کہہ رہا ہوں سو جانا، آپ نیچے اترنے کی فکر مت کرنا۔ وہ جو ہنگامہ ہوگا، وہ جو شور ہوگا، حاجی صاحب بس آ گئی، حاجی صاحب بس آ گئی، آپ کو وہ شور ہی نیچے اتار دے گا۔ اس لیے جو ہے، لیکن ہاں ساری تیاری کر کے سونا، ایسا نہیں کہ ابھی تو بیگ بھرنا باقی ہے، ابھی تو غسل کرنا باقی ہے، اب وہ آپ کی وجہ سے پوری بس والوں کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس لیے جو دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ آرام کیے، بعد مطلب پچھلے سال کو جو ہے صبح جو ہے 8 بجے 9 بجے بس آئی، اور حاجیوں کو جو ہے ظہر سے پہلے کسی کو ظہر کے بعد مینا پہنچایا، تو جو ہے 10 بسیں جو ہے مکتب والے کے پاس ہے، اب وہ حاجی کو لے کر جائے گا، پھر ان کو چھوڑ کر واپس آئے گا۔ اور اس سال تو عجیب نظام بنا ہے، اس سال عزیزیہ کی جتنی ہوٹلیں پہلے تھی شاہ عبداللہ خیال پر، وہ سب اکثر کینسل کر دی گئی ہے۔ وہاں کی حکومت نے جو ہے وہاں حاجی کو اتارنا غیر قانونی قرار دیا ہے، کہ حاجی کے لیے یہاں سہولتیں نہیں ہیں، لہذا یہ ہوٹلوں میں آپ اتار نہیں سکتے، سب کو کینسل کر دیا ہے، سب کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ تو اب حج کمیٹی والوں کی جو ہے بلڈنگیں الگ الگ جگہ پر آئیں گی،
پہلے تو جیسے مدن پورہ لگتا تھا، مومن نگر لگتا تھا، پیچھے بازار نظر آتا تھا، اب ایسا نظر نہیں آئے گا. 2 بلڈنگیں یہاں ہے، 3 بلڈنگیں وہاں ہے، 4 بلڈنگیں وہاں ہے. اور عجیب نظام اس سال یہ بھی بنا ہے کہ آپ ایک پلین میں جا رہے ہیں، جس پلین میں جا رہے ہیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس کی بلڈنگ بھی وہی ہوتی تھی اور اس کا مکتب بھی وہی ہوتا تھا. اب تو ایک پلین میں 3 مکتب ہو، یعنی معلم بھی کیا ہو جائیں گے، 150 پر جو ہے تقسیم کر دیا ہے. جیسے 450 اگر حاجی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پلین میں جا رہا ہے تو اس کا مکتب بھی وہی ہوگا اور وہ ساتھ میں ہی حج کرے گا. اس کا مکتب بھی بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک معلم آوے تو ساتھ میں حج کرے گا، ایک معلم نہیں آیا تو کسی اور مکتب میں جس کا وہ مکتب ہوگا وہاں وہ جائے گا. اور بلڈنگ بھی بدل سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ 18 تاریخ کو 19 تاریخ کو جا رہے سارے ایک ہی بلڈنگ میں رہیں گے. بلڈنگیں بھی بدل سکتی ہے. یہ جو ہے کل تو اتوار ہے، پیر سے جو یہ سارا کام حج کمیٹی شروع کر دے گی، سب کو جو ہے اپنی اپنی بلڈنگیں الاٹ کرنا شروع کرے گی. تو جو ہے وہ سارا آپ جب ڈاؤن لوڈ کریں گے، اپنا گورنمنٹ ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے سب کا جو ہے وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائے گی کہ کون سا ہمارا کمرہ الاٹ ہوا مکہ میں، مدینہ میں، یہ سب پتہ چل جائے گا. خیر، تو جو ہے آپ جب بس آ گئی، بس آ جانے کے بعد جب سوار ہوں گے، دیکھو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حج سے پہلے صحیح کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھو حج سے پہلے صحیح کرنے کے لیے پہلے احرام پہننا پڑے گا، حج کی نیت کرنی پڑے گی، 3 مرتبہ لبیک پڑھنا پڑے گا، احرام کی پابندیوں میں آ جانا پڑے گا. اب یہ احرام اترے گا نہیں، یہ احرام اب اسی احرام میں آپ کو مینا عرفات جانا ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، بس احرام پہن لو، چادریں پہن لو، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جا کر طواف کر لیں گے اور صحیح کر لیں گے اور بعد میں جب بس آئے گی اور نیت کرنے کا وقت ہوگا تب حج کی نیت کریں گے. ایسا نہیں چلتا. ایسا پہلے صحیح کرنے سے صحیح ادا نہیں ہوگی. طواف زیارت کے بعد پھر صحیح کرنی پڑے گی. صحیح اسی وقت ادا ہوگی جبکہ وہ پہلے سے کیا کرے گا، احرام پہنے گا، حج کی نیت کرے گا، احرام کی پابندیوں میں آئے گا اور اس کے بعد وہ نفل طواف کر کے رمل استوا کے ساتھ پھر حج کی صحیح کرے گا. اب یہ احرام ہی اترے گا. اسی احرام میں اس کو کیا کرنا ہے، مینا عرفات جانا ہے. تو جو ہے تمتع کرنے والے کے لیے تو افضل بھی یہی ہے کہ وہ حج کی صحیح پہلے نہ کرے بلکہ حج کی صحیح وہ بعد میں کرے. چونکہ جو ہے 15-20 دن مہینہ گزارا ہے مکہ میں تو اب طلب ہوتی ہے جلدی سے سارے کام کر کے کیا ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ تاکہ بعد میں یہ سب کام کرنے نہ پڑے. دیکھو قران کرنے والے کے لیے افضل ہے، افراد کرنے والے کے لیے افضل ہے کہ وہ پہلے سے کیا کر لے گا، صحیح کر لے گا. تمتع کرنے والے کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد کرے گا. خیر، اب آپ نے جو احرام پہن کر فارغ ہو گئے، آپ جب بس میں بیٹھ جاؤ اس وقت آپ نیت کریں گے. حج کی نیت پورے حدود حرم میں سے جہاں سے بھی کرنا چاہے کر سکتے ہو. عمرے کی نیت کے لیے آپ کو حدود حرم چھوڑ کر حدود حل میں آنا پڑتا ہے. عائشہ حدود حل میں ہے، جیرانہ حدود حل میں ہے، حدیبیہ حدود حل میں ہے، جہاں عرفات میں بھی جگہ ہے جو حدود حل میں ہے، وہاں جا کر بھی آپ عمرے کی نیت کر کے آنا چاہو، عمرہ کرنا چاہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو. پورے حدود حل میں سے جو ہے عمرہ کرنا کیا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. لوگ وہاں پر بھی آپ کو حیران کہیں گے، مسجد عائشہ سے تو اللہ کے نبی نے عمرہ کیا نہیں، آپ لوگ کیوں عمرہ کرتے ہو، کہ مسجد عائشہ بنائی کیوں؟ اس لیے جو ہے ایسے سلفیت کے دماغ میں جو ہے ایسی چیزیں اپنے دماغ میں ڈالیں گے نہیں. جو ہے مسائل کی ناواقفیت ان کا بہت ہے اور سلفیت کا بہت غلبہ ہے عربوں پر، اس لیے جو ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. خیر، تو جو ہے اس طریقے سے جب مکہ پہنچے، نیت کرنے کا وقت آیا، اگر حج بدل کر رہے تو آپ جن کی طرف سے حج کر رہے ان کی طرف سے نیت کریں گے کہ میں فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کرتا، اللہ آسان فرما، قبول فرما. بس حج بدل والے کو بس یہی نیت کرنی ہے. باقی کسی جگہ فلاں ابن فلاں کا نام لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. شروع میں نیت کر لی، یہ سارے ارکان اب اسی کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں جس کی طرف سے اس نے حج کی نیت کی ہے. اور ہم اپنا حج کریں گے تو اس موقع پر جو ہے بس یوں نیت کر لیں گے کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما، قبول فرما. پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ حج کے 5 دنوں کو آسان فرما دے. اے اللہ حج کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ حج کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ممنوعات حرام سے میری حفاظت فرما. اے اللہ میرے اس حج کو مقبول بنا دے. اے اللہ عرفہ کی حاضری کو بھی اے اللہ آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دے. میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے. اور حج کے احرام کے موقع پر نبیوں نے، صحابہ نے، تابعین، تابعین، آپ کے نیک بندے بندیوں نے جو اچھی دعائیں مانگی اللہ وہ ساری دعائیں میرے قبول فرما. جن چیزوں سے بنا چاہیے اس سے تو میری حفاظت فرما. اللہ سے قدم قدم پر آسانی مانگیں گے، مدد مانگیں گے اور اللہ سے جو ہے عافیت مانگیں گے. یہ ساری چیزوں کا جو ہے بار بار اللہ سے سوال کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں آپ نے نیت کی 3 مرتبہ لبیک پڑھا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب احرام کی پابندیوں میں سے کل بتلایا تھا جو ہے آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح بال ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنے بدن کی حیت پر سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اپنا سر چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، 2 پٹی والے سلیپر پہننے ہیں، جو کا مارنا، شکار، حرم کا شکار، اشارہ رہنمائی نہیں کر سکتے. میاں بیوی کی جو ہے خواہش والی باتیں اور میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں، بوس و کنار، ہم بستری، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی. اور دیکھو اس کے بھی مسائل سمجھ لو. جو ہے بعض مرتبہ وہاں جا کر بھی انسان اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا. دیکھو اگر آپ نے احرام پہن کر نیت کر کے لبیک پڑھ کر حج کی پابندیوں میں، احرام کی پابندیوں میں آ گئے اور ابھی تک آپ بس میں سوار نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک آپ مینا عرفات نہیں پہنچے، عرفات کی حاضری نہیں ہوئی ہے، اور وقوف عرفہ سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہو گئی تو اس سال کا حج ہی فاسد ہو جائے گا، اس سال کا جانا ہی بیکار ہو جائے گا. اس کا حج باقی رہ گیا، اس کو حج کی قضا کرنی پڑے گی اور جو ہے حج کے ارکان کو ادا کرتا رہے گا، دم بھی دینا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سال حج کی قضا بھی کرنی پڑے گی. تو جو ہے ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، اگر وقوف عرفہ ہو گیا اور آپ نے شیطان کو کنکریاں بھی مار لی اور اس کے بعد عزیزیہ چلے گئے اور ابھی تک آپ کی قربانی ہوئی نہیں ہے، جب قربانی نہیں ہوئی تو حلق بھی نہیں ہوا، بال بھی نہیں کٹے. حلق سے پہلے اگر میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہو گئی تو اس حالت میں دم سے کام نہیں چلے گا. اب بدنا یعنی بڑا جانور جس کو اونٹ بولتے ہیں، 7 حصے جس میں ہوتے ہیں، وہ مرد کی طرف سے بھی، شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی 2 اونٹ ذبح کرنے پڑیں گے اور اس کا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وقوف عرفہ بھی ہو گیا، حلق بھی ہو گیا، صرف طواف زیارت کرنا باقی ہے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے ہم بستری ہو گئی، تب تو جو ہے دونوں قول ہے. راجح قول یہ بھی ہے کہ بدنے سے کام یعنی دم سے جو ہے کام چل جائے گا. 1 بکرا ذبح کریں گے مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے تلافی ہو جائے گی. لیکن جو ہے اپنے اوپر قابو رکھنا، یہ سب ممنوعات حرام ہیں، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے تو دم واجب کیا، اسی لیے تو جرمانہ واجب کیا. اس لیے جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے. بوسو کنار بھی حرام ہے. اگر شہوت کے ساتھ بوسو کنار ہو گیا اور انزال منی نہیں نکلی ہے تب بھی دم واجب ہو جائے گا. اس لیے جو ہے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں آپ نے لبیک پڑھا، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے خوب رونے کی کیفیت بناتے ہوئے اور جو ہے پھر مینا کے لیے جو ہے روانہ ہوں گے. اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرو، ان کی جو ہے وفاؤں کو یاد کرو، ان کی اداؤں کو یاد کرو کہ کیسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی. اللہ نے اسی کو حج بنا دیا ہے. جب مینا پہنچو، وہاں پہنچ جانے کے بعد اپنی ساری چیزیں چیک کروا کے پھر جو ہے خیمے میں جائیں گے. مرد و عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. مرد کے خیمے الگ، عورتوں کے خیمے الگ. بڑے ہیں تو درمیان میں جو ہے پردے ڈال دیں گے تاکہ مردوں کا جو ہے سیپریٹ ہو جائے، عورتوں کا بھی جو ہے سیپریٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے قبلے کا ڈائریکشن معلوم کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں استنجا خانے، وضو خانے وغیرہ یہ سب جان لیں گے تاکہ رات کو تہجد میں اٹھنا بھی پڑا تو آسانی رہے گی.
اس جگہ چونکہ جب جائیں گے نا تو جانے کے وقت تو جب ایسا لگے گا کہ بس میرے کو سب یاد ہے سب یاد ہے، پھر جب خیمے میں چلے گئے اس کے بعد ساری گلیاں ایک جیسی نظر آئے گی، ادھر نکلا تھا کہ ادھر سے نکلا تھا کچھ یاد رہے گا نہیں۔ اس لیے جو ہے وہاں پر بھی لوکیشن ڈاؤ، جہاں آپ گیٹ میں پہنچے آپ کی بس نے پہنچایا وہیں پر گیٹ پر اندر جانے سے پہلے آپ جو ہے کرنٹ لوکیشن کیا کر دیں گے، جو ہے فوراً ایک دوسرے کو شیئر کر دیں گے، تاکہ جو ہے اگر کبھی بھول بھی گئے مزدلفہ سے آتے وقت خیمہ یاد نہیں رہا، کبھی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد 11ویں تاریخ کو خیمے واپس جانا پڑا یاد نہیں رہا، تو آپ کا یہ لوکیشن اس کو کیا ہوگا، کام آئے گا۔ خیر تو جو اندر جانے کے بعد آپ جیسے پہنچے خیمے میں، جتنا بستر ہوگا اتنا حاجی کے آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ دیکھو بستر جو ہے 2 کے بستر 3 کے بستر پر قبضہ کرنے کے لمبی چادر نہیں بچھا دیں گے، جو ہے بعد میں دوسرے حاجی بھی آنے والے ہیں، سب کمپیوٹرائز سے سب کے نام لکھے جا چکے کہ اس خیمے میں کون کون سے حاجی رہنے والے ہیں، اس لیے چاہے دیر سے وہ لوگ بھی آئیں گے، آپ اپنی جگہ پر اپنے سر کے پیچھے۔ اب تو جو ہے سی آیا تھا وہ یہی بول رہا تھا کہ اس مرتبہ تو جو ہے باقاعدہ جیسا صوفہ سسٹم ہوتا ہے جو ٹور والوں کو دیا جاتا ہے ایسا حج کمیٹی والوں کو بھی دیا جائے گا، لیکن وہ پرانا اچھا تھا کہ اس میں آرام کے ساتھ چل سکتے تھے۔ یہ صوفہ سسٹم ایسا بنا ہے کہ بیلنس نہ ادھر رکھ سکیں گے نہ ادھر رکھ سکیں گے، رات کو اگر جو ہے آپ کا خیمہ جو ہے اپنا پلنگ ہے جو آپ کا بستر اگر دور ہے وہاں سے نکل کر آپ کو دروازے پر آنا ہے ٹوائلٹ استنجا جانے کے لیے، تو رات کو لائٹیں تو بند رہے گی، سنبھال کر آپ کو آنا پڑے گا، ورنہ کبھی بیلنس نہیں رہا تو یہ سونے والے پر گرے گا کبھی یہ سونے والے پر گرے گا۔ اس لیے جو ہے بیچ میں تھوڑی سی جگہ کر لیں گے، عام طور پر بستر تو وہ لوگ تو ایسا چپکا کے بچھا دیتے ہیں کہ کوئی جگہ بگا ہوتی نہیں ہے، ہم اندر جانے کے بعد سارا نظام صحیح کر لیں گے، کہاں جو ہے بیگیں رکھنی ہے، اوپر جو ہے بیگ لگانے کی بھی رکھنے کی بھی وہ لوگ ہینگر وغیرہ بنا دیتے ہیں، وہاں رکھنے کی جگہ بناتے ہیں، وہاں بیگیں رکھ لیں گے، نیچے نہیں رکھنے دیں گے، تاکہ پھر اگر وہ بیگ رکھ لے گا تو بستر کی جو اتنی جگہ ہے وہ پھر جو ہے وہ جانے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو معذور ہوں گے وہ دروازے کے قریب سوئیں گے، تاکہ دور اگر سوئیں گے صبح رات کو اٹھنا پڑا اور پھر باہر نکلنا پڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو اگر ویل چیئر ساتھ میں لے کر گئے ہیں تو ویل چیئر کو اپنے اندر کے خیمے کے اندر جو ہے جہاں ایک کونا ہوگا اسی کونے میں جو ہے چین وغیرہ اور جو ہے اپنا تالا وغیرہ ساتھ میں لے لیں گے، اور وہ چین کو جو ہے ویل چیئر سے باندھ کر نیچے پائپ ہوگا اس پائپ سے جو ہے باندھ کر پھر تالا وغیرہ مار دیں گے، تاکہ ہماری ویل چیئر کی بھی کیا ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر باہر کھلا چھوڑ دیں گے بولے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو صبح پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، آپ کی ویل چیئر آپ کو اپنی جگہ پر ملے گی نہیں، کوئی نہ کوئی آپ کی ویل چیئر کو استعمال کر رہا ہوگا اور کچھ نہ کچھ توڑ دیا ہوگا۔ اس لیے جو ہے ساری اپنے جان کی، مال کی، سامان کی، سب کی حفاظت کے ساتھ حج کے جو ہے 5 دن ادا کرنے ہیں۔ خیر آپ جو ہے خیمے میں جانے کے بعد جلدی سے لائٹ کو آف کر دیں گے۔ دیکھو لائٹ کو بہت دیر تک آن رکھنا، بازو میں لیڈیز کا کمرہ جو ہے خیمہ ہے، آپ زور زور سے آواز باتیں کرتے ہیں، وہاں لیڈیز باتیں کرتی ہے، ایک دوسروں کی آوازیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے جلدی سے لائٹ کو آف کر دیا۔ مستورہ کوئی بولیں گے کہ جلدی سے آف کرو جلدی سے سو، کیونکہ ابھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر اٹھنا ہے، ابھی فجر کا ٹائم ہو جانے والا ہے، اس لیے جلدی سے آرام کر لیں گے، پھر صبح صادق کا جو وقت ہوگا اس کا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر جو ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے اور پھر تہجد کی نماز ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کو اپنی نیند پر قابو نہ رہے تو سونے سے پہلے ہی تہجد ادا کر لیں گے، تاکہ ہماری تہجد کیا ہو جائے، ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جائے اس کے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے ساتھیوں کو اٹھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ رات کو آئے تھے تو سارے ٹوائلٹ خالی تھے، جب جائیں گے فجر کی نماز میں وضو کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، سارے ٹوائلٹ کے پاس اور ایک ٹوائلٹ کے پاس کوئی 5 کھڑے ہوں گے، سب کی لائنیں لگی ہوئی ہوگی، آدھا گھنٹہ تو آپ کو خالی فارغ ہونے میں لگ جائے گا۔ اس لیے جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا دیا، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو ہے فجر کی نماز کا وقت بھی طے کر دیں گے کہ اتنے بجے جو ہے فجر کی نماز خیمے میں جماعت کے ساتھ ہوگی۔ اگر تہجد کا وقت باقی ہے تہجد پڑھ لیں گے، چاہے باہر پڑھنا چاہے اندر پڑھنا چاہے۔ دیکھو اندر جو صوفہ تم بیٹھ ہے وہ بڑے بڑے گدے بینچ کے ہوتے ہیں، اس میں آپ بچھا کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور اٹھا کر جو ہے جو بلینکٹ آپ کو سونے کے اوڑھنے کے لیے دیا ہے چاہے اس کو بچھا دو یا مصلی وغیرہ بچھا دو، پہلی صف کو صحیح کر دیں گے، تو اس کی وجہ سے باقی کی صفیں بھی کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ ورنہ کوئی یوں کھڑا ہے کوئی یوں کھڑا ہے تو ایسا نہیں چلتا،
جو ہے صفوں کی درستگی بھی ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے جو ہے نماز ادا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, اذان دے دیں گے, اذان دینے والا طے کریں گے, جماعت پڑھانے والا امام طے کر دیں گے. فجر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر دیکھو, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کو لبیک پڑھنا ہے. جہاں بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے آپ کا لبیک کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جو ہے دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے پورے دن بھر تک کا نظام اور اس کا مشورہ کر لیں گے. کب تعلیم کے حلقے ہوں گے, کب فضائل گشت ہوگا, کب جو ہے درمیانی بات ہوگی, کب جو ہے عمومی بات ہوگی, تشکیل وغیرہ, یہ سارے امور جو ہے فجر کے اندر ہی 5 منٹ کے اندر ساری چیزیں کیا کر لیں گے, لیکن وہی بیان بھی شروع کر دیں گے. ورنہ جو ہے بیچارہ سونے والا ابھی سونے کا تقاضا باقی ہے, پھر اس کو تم 10 بجے اٹھاؤ گے اور بولیں گے حج تو مجاہدے کا نام ہے, مجاہدے کا نام ہے, تو وہ آپ سے کٹے گا. اس لیے جو ہے سب کو کاٹنا نہیں ہے. سب الگ الگ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب اپنے ہی خیالات کے لوگ ہو. اس لیے جو ہے سب کے ساتھ نرمی, اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں, سب اپنے ہیں, کوئی پرایا نہیں ہے. اس لیے سب کو لے کر چلنا ہے. اس لیے اس موقع پر جلدی سے مختصر مشورہ کر کے ساتھیوں کو کہہ دیں کہ اپنی انفرادی اعمال میں لگ جاؤ, یا آپ کو جو ہے ناشتہ کرنا ہے, فجر کے بعد ناشتہ بھی لگ جائے گا. ناشتے وغیرہ بھی معلم کی طرف سے ناشتے کا نظام ہوگا. ناشتے سے فارغ ہو کر پھر آپ جو ہے جلدی سے آرام کریں, اشراق کرنے اشراق تک, پھر اشراق کے بعد آپ آرام کر لیں گے تاکہ آپ کو جو ہے 10 بجے تک 10:30 بجے تک آپ کا اچھا خاصا آرام مل جائے گا. آپ کی نیند بھی کیا ہو جائے گی, پوری ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جہاں 10 بج جائے یا جو ٹائم ہو جائے تعلیم کا, اس کے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے. اور دیکھو کوئی بوڑھے معذور ہو, بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ سونا چاہتے ہیں, تب تعلیم والے زبردستی اس کو اٹھائے, پریشان کرے, ایسا نہیں کریں. وہ بھی حاجی ہے, کبھی شرکت کرنا چاہے, کبھی نہیں کرنا چاہے, کبھی اس کو کیا بیماری ہو بول دے کہ میں بیمار ہوں, تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو سونے دیں گے. نہیں کہ جماعت کی طرح جو ہے سب کو پکڑ پکڑ کے جو ہے, ایسا نہیں کریں گے. سب کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جہاں تعلیم کے حلقے قائم, وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی تعلیم کر لی. اور تعلیم کر لینے کے بعد جو ہے عرفات میں کیا پڑھنا ہے, حاجی کیسا ہوتا ہے, کیا چیزیں پڑھی جائے گی, کیا چیزوں کا معمول پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ قرآن نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے, قرآن جو ہے جو سورتیں وغیرہ بڑی بڑی تاکہ وہ سورتیں اس کی صحیح ہو جائے, ایسا جو ہے حلقے قائم کر کے فضائل حج کو ساتھ میں رکھنے کا, تاکہ جو ہے جس عمل کو کرنے گئے اس کے فضائل سامنے آئیں گے تو وہ پورے دھیان عرفات کی حاضری میں, عرفات کے میدان میں جو حدیث حضرت شیخ نے لکھی ہے وہ ساری پڑھ کر سنائیں گے. اور ہمارے جتنے اعمال ہیں ان اعمال پر کیا اجر و ثواب ہے وہ ساری چیزیں پڑھ کر سنائیں گے, تاکہ جو ہے اس اجر و ثواب کا یقین پیدا ہو جائے اور انسان جو ہے اس اعمال کے ثواب کے ساتھ کام کرنے والا بن جائے. خیر, ان چیزوں سے فارغ ہو کر جہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے, ظہر کے اذان دے کر ظہر کی نماز پڑھیں گے. ظہر کی نماز سے فارغ, دیکھو ابھی مسئلہ ہوگا کہ 4 پڑھنی کہ 2 پڑھنی. ظہر کی نماز سے اختلاف شروع ہو جائے گا. ابھی تک تو آپ اپنے اپنے عزیزیہ میں تھے, کہاں پڑھ رہے تھے, کہاں نہیں پڑھ رہے تھے, امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. لیکن یہاں آ کر میں مسافر کہ میں مقیم, 4 پڑھنی کہ 2 پڑھنی. تو دیکھو حنفیہ کے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک اعمال حج ہی میں سے قصر کرنا, چاہے مسافر ہو کہ مقیم. آپ مسجد خیف میں جائیں گے قصر ہو, چاہے وہاں کے لوگ مقیم ہو تب بھی قصر کریں, کیونکہ ان کے نزدیک اعمال حج ہی میں سے کیا ہے, قصر کرنا ہے. اس لیے جو ہے آپ پہلی صف میں اگر مسجد خیف میں نماز پڑھیں گے, آپ 2 رکعت پر سلام, امام تو سلام پھیر دے گا, آپ پڑھے ہو جائیں گے, کوئی عربی ہوگا وہ جو ہے آپ کو چھیڑے گا, بولے گا یا تو قصر ہوتی ہے. آپ بولیں گے میں تو حنفی ہوں, میں تو مقیم ہوں, تو بولے گا حضور نے تو قصر کی تھی. ایسا تو آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک اللہ, ایسا بول کے جو بات کو کیا کر دیں گے, ٹال دیں گے. تو ان کے نزدیک تو چونکہ اعمال حج میں سے قصر کرنا ہے, لیکن حنفیہ کے نزدیک جو ہے مقیم اور مسافر اس اعتبار سے احکام لاگو ہوتے ہیں. اگر مقیم رہے گا تو پوری پڑھے گا, اگر مسافر رہے گا تو قصر کرے گا. اب حنفیہ کے نزدیک بھی مفتیان کرام کے 2 نظریے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور مکہ پہنچ جانے کے بعد آپ کو مدینہ یا بمبئی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہ کر پھر واپس آنا, چاہے 5-6 دن میں آپ کو مینا عرفات جانا پڑے, تب بھی آپ ساری جگہوں پر مقیم ہو جائیں گے. یعنی آپ کو سب جگہوں پر جو ہے نمازیں
پوری پڑھنی ہے. اکثر مفتیان کرام کا یہی نظریہ ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ ساری چیزیں حدود شہر میں آنے کی وجہ سے ایک شہر کے حکم میں ہو گیا. جس طرح ہمارا ممبئی مہانگر پالیکا میں جتنے ایریے، جتنے اسٹیشن پڑیں گے وہ سارا ایک شہر کہلاتا ہے. اندھیری ہو کہ جوگیشوری ہو، بمبئی کارپوریشن میں آ گیا، اس لیے وہ سارا ایک شہر بمبئی شہر بولا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہاں بھی ہے، لہٰذا ایک شہر کے حکم میں ہوگا، سب جگہ نمازیں کیا کریں گے؟ پوری پڑھیں گے. ہاں اگر جو ہے بعض مفتیان کرام کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اگر مینا عرفات 15 دن کے اندر اندر آ رہا ہے اور آپ کو مینا عرفات جانا پڑ رہا ہے تو بعض مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ مسافر رہے گا، وہاں مینا عرفات میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا. آپ جس مفتی کو فالو کریں، جس عالم کو فالو کر حج کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہو اسی طریقے سے جو ہم بھی نمازیں ادا کرتے رہیں گے. وہاں الجھیں گے نہیں کہ دو جو ہے ان لوگوں کی الگ نماز ہو رہی ہے، ان لوگوں کی الگ نماز ہو رہی ہے، ایسا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ظہر کے بعد آرام کرنا آرام کر لو. پھر جب عصر کا حنفی وقت ہوگا اس وقت آپ عصر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فضائل گشت درمیانی بات، پھر جو ہے مغرب کی نماز کے لیے جماعتوں کو پہلے سے بلا لیں گے تاکہ جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے. مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بات کر لیں گے، تشکیل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز کا وقت بالکل قریب ہوگا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاؤ. اب آپ کو عرفہ جانے کی تیاری کرنی ہے. دیکھو عام طور پر رات ہی کو یہاں سے بھی آپ کو رات کو نکالا مینا آنے کے لیے، مینا سے آپ کو عرفہ جانے کے لیے بھی رات ہی کو 90% مجمع اور حاجی رات ہی کو عرفات جاتا ہے. مکتب کی طرف سے نظام ہوتا ہے، ان کی بسیں آتی ہے، ساری بسوں میں بھر بھر کر یا ٹرین سے جیسا کہ آپ کا نظام بنا ہوگا آپ کو جو ہے مینا سے عرفات رات کو ہی پہنچا دیا جائے گا. اور اگر آپ کے لیے مقدر یہ ہوا کہ آپ رات کو نہیں جا سکے، مکتب والا نہیں لے جا سکا، تو آپ کو جو ہے صبح لے جائے گا. تو 9 ذی الحجہ کی فجر چاہے مینا میں پڑھو چاہے عرفات میں پڑھو، جو ہے ایک اور عمل شروع ہو جائے گا تکبیر تشریق، یعنی لبیک پڑھنے سے پہلے آپ کو جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا. آپ عزیزیہ کی مسجدوں میں جب جائیں گے تو وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو جو ہے ان کے نزدیک جو ہے 3 مرتبہ ہے، حنفیہ کے نزدیک 1 مرتبہ ہے. تو اس طریقے سے تکبیر تشریق پڑھی اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے چاہے آپ مینا میں رہو چاہے عرفات میں رہو، 9 ذی الحجہ کی زوال سے پہلے آپ اپنے گھر سے رابطے کر کے رشتہ داروں سے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے عرفات پہنچا دیا، آپ بھی دعاؤں میں ہم کو یاد رکھنا، ہم بھی دعائیں کرتے رہیں گے، یہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے گا. پھر جہاں ظہر کی نماز کا وقت ہونے کو جو ہے وقت باقی رہے، کھانے سے بھی فارغ ہو سکتے ہو، کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکتے ہو، ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کرنا ہے غسل بھی کر سکتے ہیں. نیچے جو ہے پانی وغیرہ صاف کر کے شاور وغیرہ سے، اوپر شاور ہوگا اپنے بدن پر پانی ڈال دیں گے، تھوڑا پانی جانے دیں گے. شروع کا پانی تھوڑا کیا ہوگا؟ گرم آئے گا، چونکہ جو ہے گرمی کی حج ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہوگا. ٹوائلٹ کرنے کے موقع پر بھی پہلی مرتبہ جب پانی آئے گا تو وہ جو ہے زیادہ گرم آئے گا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے چونکہ وہ پانی کی ٹنکیاں بھی جو ہے پلاسٹک وغیرہ کی باہر کے حصے میں ہوتی ہے تو اس کے گرمی کی وجہ سے پانی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہو جاتا ہے. خیر اس سے فارغ ہو جانے اپنے احرام کو سنبھالنے کا، نیچے کا احرام اوپر کا احرام آپ نکال کے کسی جگہ لٹکانا چاہے لٹکا سکتے ہیں، لیکن نیچے کا احرام کو پہن کے رکھنے کا، اوپر کا احرام لٹکا دینے کا. نیچے کا ہے تاکہ ٹوائلٹ وغیرہ کے موقع پر بھی آپ کے لیے آسانی رہتا ہے، پہننا نکالنا، کبھی کونا یہاں لگ گیا وہاں لگ گیا گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، تو اوپر کے احرام کو ہی لٹکا دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ظہر کی نماز پڑھیں گے. ظہر کی نماز کے بعد جو ہے اپنے اپنے خیمے میں پڑھیں گے، تو ظہر کو ظہر کے ٹائم پر، عصر کو عصر کے ٹائم پر پڑھیں گے. مسجد نمیرہ جائیں گے تو وہاں 2 نمازیں جمع ہوگی، ظہر کے ٹائم پر ہی ظہر اور عصر پڑھائی جائے گی. وہاں کا مسافر، وہاں کا امام مسافر ہوگا، پھر بھی جو ہے اگر مسافر جو ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا. ہم اگر مقیم رہیں گے تو ہم کو سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جانا ہے اور 2 رکعت بغیر قرات کی مسبوق کی طرح نہیں، بغیر قرات کے جو ہے 2 رکعتیں پوری کرنی ہے. لیکن اپنے خیمے میں ہی رہنا، وہاں جانا وہاں سے واپس آنا، جو ہے خیمہ بھی بھول جائیں گے، بھٹک جائیں گے.
تو اس لیے آپ یہ نہیں رہیں گے، اپنے خیمے میں رہیں گے۔ خیر آپ نے ظہر پڑھ دی، ظہر پڑھ دینے کے بعد دیکھو ابھی ظہر سے لے کر عصر تک ہمارے پاس وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ ہماری زندگی کا اور جو ہے یوں سمجھیے ایسا قیمتی وقت ہے کہ پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ موقع کب ملے گا، اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اس وقت کو گپ شپ میں بات چیت میں نہیں گزاریں گے۔ بمبے میں تو کیا کرتا ہے، تیرا کتنا کاروبار ہے، تیرے کتنے بچے ہیں، کتنوں کی شادیاں ہوئی، یہ سب کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے، اس لیے جو ہے وہاں پہنچ جانے کے بعد اپنے وقت کو جو ہے اچھا گزاریں گے۔ دیکھو عرفات کے متعلق حدیث پاک میں کیا آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو دور دراز جگہوں سے آئے، بڑا گندا حال ہے، بکھرے ہوئے بالوں والے، تم گواہ رہو میں نے ان تمام آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں فلاں مت فلاں عورت گناہ کے ساتھ منسوب، اللہ فرماتے آج کی دن کی برکت سے ان کو بھی معاف کر۔ پھر اللہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندو تم میری رحمت کی امید لگا کر آئے، تمہارے گناہ چاہے زمین کے ذرات سے، بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے جب عرفات پہنچتا ہے، چاہے ہر سال کیوں نہ جاتا ہو، ہر سال کی کیفیت اس کی الگ ہو جاتی ہے، اس لیے جو جب وہ جائیں گے تب پتہ چلے گا، یہاں بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیشہدوا منافع لہم، یہ سارے منافع اس کا مشاہدہ حاجی خود جا کر کرتا ہے، اس لیے جو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، میدان حشر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کوئی یہاں سے چل رہا ہے، کوئی وہاں سے چل رہا ہے، جس ملک کا بھی ہو ہر ایک کے بدن پر احرام کی دو چادریں ہوتی ہے، سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کا جو ہے ورد ہوتا ہے، اور سب اللہ کی محبت میں اللہ کی مغفرت کو لینے کے لیے پہنچے۔ اس لیے جو ہے ہم وہاں پہنچ جانے کے بعد جو ہے جو عرفات کے معمولات ہیں ان عرفات کے معمولات میں لگ جائیں گے، چاہے آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھو، 100 مرتبہ لبیک پڑھو۔ اسی طریقے سے عرفہ کا ایک معمول یہ بھی آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، دوسری مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا، اور 100 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھی، اخیر میں وعلینا معہوم پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ حزب العظم ہے، پوری مکمل کر لیں گے، مناجات مقبول ہے، مکمل کر لیں گے۔ جو ہے وہاں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا وقت جو ہے دعاؤں میں اعمال میں گزرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی بات چیت کرانے والا ہے تو وہاں سٹ جائیں گے، اور جو ہے باہر چلے گئے کسی ایک جگہ ایسی جگہ چلے گئے خلوت میں کہ کوئی ہم کو گپ شپ نہ کرائے اور ہمارا وقت ضائع نہ کرے، پھر چاہے کھڑے رہ کر بیٹھ کر جیسا بھی باہر خیمے میں جس طریقے سے بھی وقوف عرفہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ انفرادی بھی دعا کرنا چاہے انفرادی بھی دعا کر سکتے ہیں، اجتماعی دعا کرنا چاہے اجتماعی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع آپ کا حج ہے، اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہے، جبل رحمت کے قریب دامن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی نازل ہوئی ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، جب فضائل حج میں پڑھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر تو جو ہے وہاں رہ کر حضور پاک نے خوب رو رو کر دعا کی، اللہ کی طرف سے کہا گیا اے محمد آپ کے اپنی امت کے مغفرت طلب کرنے پر ہم نے آپ کے امت کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ساری دعائیں حضور پاک حسن کے اللہ نے قبول کر لی، بس ایک دعا کہ اللہ کے نبی حسن دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، یہ دعا عرفات کے میدان میں قبول نہیں۔ جب آپ مزدلفہ گئے صبح کے وقت میں اللہ کے نبی حسن دعا کر رہے اللہ تو ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، یہ دعا یہاں قبول ہوئی۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، صحابہ نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے، تبسم ہے، کہنے لگے آپ تو رو رہے تھے، آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری اس دعا کو یہاں قبول کیا، شیطان کو پتہ چلا، اہو اویلا کرنے لگا، جسے دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ہم بھی دعا کریں۔ اس کے علاوہ کتابوں میں آتا ہے عرفہ کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے، جتنا رسوا ہوتا ہے، اتنا کسی دن نہیں ہوتا۔
اور ایک روایت میں فرمایا عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اتنے کسی اور دن آزاد نہیں کیا جاتا. اور کتابوں میں لکھا ہے عرفہ کے میدان کو اس حال میں چھوڑیں گے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. اگر کوئی یہ شک کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، ایسا شک کرتا رہا تو کتابوں میں لکھا ہے اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے گھر میں آئے اسی لیے، اللہ نے عرفات میں پہنچائی اسی لیے کہ جو ہے اللہ سارے پہنچنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں وہ جو معمول پورا کریں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے جب وہ چوتھا کلمہ اور جو ہے سورہ اخلاص، سورہ ابراہیم تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے میرے اس بندے نے میری پاکی، میری بڑائی، میری عظمت بیان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا. یہ پورے عرفات میں جمع ہونے والوں کے لیے سفارش کرے گا، میں اس کی سفارش پر سب کی مغفرت کر دوں گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ حاجی کی بھی مغفرت کرتے ہیں. حاجی جن جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اس لیے جو ہے سب کے لیے دعائیں کریں گے، جتنا دوسروں کے لیے دعا کریں گے فرشتہ کہے گا مثل ذالک، اللہ اس کو بھی اس کے برابر اس سے دگنا عطا فرما. اس لیے جو ہے یہ دعائیں ہمارے کبھی کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. پھر جب عصر کا ٹائم ہو جائے عصر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ جو ہے ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا، مغرب جب تک نہیں ہوگی آپ عرفات کے میدان سے باہر نہیں جا سکتے. آپ وہاں چاہے بس میں بٹھا دیے گئے یا ٹرین میں آپ کو جو ہے مکتب والا لے کر چلا گیا معلم، تو وہاں پر بھی لمبی بھیڑ ہوگی، تب جا کر آپ جو ہے ٹرین میں بیٹھ پائیں گے. تو وہاں کھڑے کھڑے بیٹھ جیسا جیسا آپ کا نظام ہو لبیک پڑھتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے. اپنے اندر کی جو مرادیں ہیں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں گے. پھر اس کے بعد جب مغرب کا ٹائم ہو جائے اب آپ کو مغرب نہیں پڑھنی اور مزدلفہ جانا. جب مزدلفہ جائیں گے راستے میں بھی مغرب نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب پڑھیں گے اور مغرب کے ٹائم پر مغرب نہیں پڑھیں گے. اگر آپ جلدی پہنچ گئے اور ابھی تک مغرب کا ٹائم چل رہا ہے آپ کو مغرب نہیں پڑھنا، انتظار کرنا ہے عشاء کے ٹائم کا. جب عشاء کا ٹائم ہو جائے گا اب آپ کو جو ہے مغرب کی نماز پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھو قضا کی نیت سے نہیں، ادا کی نیت سے. آج اللہ کا یہی حکم ہے. اگر مغرب کو مغرب کے ٹائم پر پڑھنا ضروری ہوتا تو کتنے حاجیوں کی نمازیں قضا ہو جاتی. وہاں جا کر پتا چلے گا کہ کتنے بجے جو ہے ہماری بسیں پہنچ رہی ہے. کوئی 1 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 2 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 4 بجے صبح کے وقت میں پہنچ رہا ہے. اتنا جو ہے ٹریفک اور ازدحام ہو جاتا ہے. تو خیر جیسا چاہے چل کر جس طریقے سے بھی آپ جانا چاہے مزدلفہ جا سکتے ہیں. مزدلفہ دیکھو آپ کی ٹرین سے اگر جا رہے ہیں تو آپ مزدلفہ ہی پہنچے ہیں، سارے اسٹیشن مزدلفہ ہی میں بنے ہوئے ہیں. وہاں پھر فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفتہ میں مزدلفہ میں ہوں کہ باہر ہوں، وہ مزدلفہ ہی میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ بسوں سے جا رہے ہیں تو بسوں میں جو وہاں پر بورڈ بھی لگے ہوئے لیکن رات کی تنہائی میں وہ بورڈ نظر آتے نہیں ہے. کبری فیصل سامنے آ گئی سمجھ لو کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے. کبری فیصل بھی جو ہے یہ کبری ایک برج ہے، جو ہے وہ برج آپ کو نظر آئے گا. وہ برج جو مینا کی طرف جو ہے سامنے خیمے نظر آئیں گے. بہت سارے خیمے جو ہے مزدلفہ میں بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ اب خیمے نظر آ گئے تو مینا آ گیا، بلکہ بہت سارے جو پیچھے کے خیمے ہیں وہ سارے کہاں بنے ہوئے. مینا میں جگہ کم ہو گئی تو انہوں نے خیمے مزدلفہ میں بنا دیے. کہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے مینا کا قیام تو سنت ہے، اس لیے اگر ان کو یہاں بھی ٹھہرایا گیا تو ان کا حج خراب ہوتا نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے مزدلفہ میں پہنچ جانے کے بعد 2 نمازیں جمع کرنی ہے. پہلے آپ اذان دیں گے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر مغرب کی جو ہے فرض نماز پڑھیں گے، 1 مرتبہ تکبیر تشریق 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں گے اور فوراً عشاء کی نماز آپ کو پڑھنی ہے. اذان بھی نہیں، تکبیر بھی نہیں، بغیر اذان کے بغیر تکبیر کے عشاء مغرب کے بعد ہی جو ہے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی. الگ الگ اقوال لیکن جو ہے اس طریقے سے آپ جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کریں گے. پھر عشاء کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے اور پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، وتر وغیرہ سے فارغ ہوں گے. یہ کام آپ کا پورا ہو گیا. دوسرا کام اگر آپ کو کھانے وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، جو ڈرائی فروٹ وغیرہ یا جو مولوی کی طرف سے پیکٹ وغیرہ آپ کو دیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے آپ یا فروٹ وغیرہ اس کو جو ہے کھا کر اپنی اس رات کو پورا کر گزار دیں گے. اس کے اگر آپ کو تیسرا کام کنکریاں چننی ہے، وہاں سے جو ہے آپ کو کھجور کے گٹلی یا بڑے جو ہے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چننی ہے. 4 دن مارنے تو 70 چن لیں گے.
اور اگر 3 دن مارنی ہے تو 50 سے کچھ زیادہ لے لیں گے تاکہ جو اگر ادھر ادھر گر گئی تو کام آ جائے گی. پھر اس کو دھو کر جو ہے پلاسٹک کی تھیلی وغیرہ بوتل وغیرہ میں رکھ دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑی دیر آرام کریں گے. پلاسٹک وغیرہ کی چٹائی نکال دو, وہیں پر جو ہے ایک طرف کونے میں رہ کر جو ہے اپنے ساتھ میں جو ہوائی تکیا وغیرہ لے جائیں گے, اسی کو جو تکیا بنا کر پھر جو ہے تھوڑی دیر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جیسا آرام مل جاتا ہے آرام کر لیں گے. پھر جو تہجد کا وقت ہوگا اس کا جو ہے صبح شادی کے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے تاکہ جو ہے آپ جب بھی فارغ ہونے جائے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے. فارغ ہو کر جب تہجد کا وقت چل رہا ہوگا تہجد پڑھیں گے. آج کی رات کو علماء فرماتے ہیں حاجی کے شب قدر سے افضل ہے, اس لیے آج کی رات کو غنیمت سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد تہجد ادا کر کے دعا میں مشغول رہیں گے. جہاں صبح شادی ہو گئی اذان دیں گے, اذان سے فارغ ہو کر فجر کی سنت فجر کی فرض نماز پڑھیں گے. فجر کی فرض سے فارغ ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انفرادی اجتماعی دعا سے فارغ ہو کر اب سارے ساتھی کو کہہ دیں گے جو بھی آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں آپ جو ہے قافلے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جمرات کے لیے روانہ ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں سے اکثر حاجی چل کر جاتے ہیں, چاہے جو ہے 5 کلومیٹر ہو 10 کلومیٹر ہو, وہ سب نہیں سوچنے کا کتنا کلومیٹر ہے, وہ سب اللہ ہی چلاتے ہیں اور جو اللہ ہی چلنے کی طاقت دے دیں گے. بس یہ دماغ لے کر چلیں گے کہ مزدلفہ سے مینا جمرات تک کیا کرنا ہے, چل کر جانا ہے. چونکہ بہت کم انتظام ہوتا ہے بسوں کا, ساری بسیں بھی چلی جاتی ہے, بس وہ ٹرین اسٹیشن جانا پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے تو اکثر آگے چل کر جاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک پڑھتے اپنے ساتھ جو ہے پانی کی بوتل وغیرہ رکھ لیں گے تاکہ پانی پینا پڑا, کبھی جو ہے پیاس وغیرہ لگ گئی تو کام آئے گا. اسی طریقے اسپرے وغیرہ ہوگا, کبھی جو ہے اگر دھوپ وغیرہ آ گئی سر پر مارنا چاہو چہرے پر مارنا چاہو تو مار سکتے ہو ٹھنڈک وغیرہ کے لیے. اب جو ہے یہاں سے آپ جو ہے سیدھے خیمے نہیں جائیں گے, سیدھے جمرات جانا, اور آپ کی بیگ چھوٹی رہے گی تو آپ کو آسانی کے ساتھ وہ جمرات جانے بھی دے گا. بیگ بڑی ہوگی تو بولے گا بیگ رکھ کے آؤ, اور اس بیگ کے ساتھ جو ہے آپ کو جانے بھی نہیں دے گا. تو خامخواہ جو ہے سامان بڑھا کر کے جو پریشانی بھی نہیں آئے گی. خیر جب جمرات گئے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا اس کو کنکری نہیں ماریں گے, بیچ والا آئے گا اس کو بھی نہیں ماریں گے, اخیر میں بڑا آئے گا اس کو 7 کنکریاں مارنی. جب قریب جا کر دیکھو اگر اب کنکری آپ نے پلر پر ماری اور وہ لگ کر باہر آ گئی وہ نہیں مانی جائے گی. آپ کو جو ہے گول دائرے کے اندر وہ کنکری جانی چاہیے. تو قریب جا کر تھوڑا دور جا کر مینا کی طرف نہیں تھوڑا مکہ کی طرف دور جا کر جائیں گے تو جگہ خالی مل جائے گی. وہاں جو قریب جا کر بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان وردن بالرحمن, شیطان کو ناراض کرتے ہوئے رحمان کو راضی کرتے ہوئے اس طریقے سے جو ہے 7 کنکریاں آپ گول دائرے کے اندر ڈالیں گے. اگر 7 ایک کو 7 مار دیں گے ایک شمار ہوگی, دوسری 6 مارنی پڑے گی. بہت سارے لوگ جو چپل مانتے ہیں, دیکھو ایسا نہیں, سنت کیا ہے کنکریاں مارنا, اس لیے اسی سنت پر جو ہے ہم عمل کریں گے. جب کنکری مار کر فارغ ہو گئے اس کے بعد دعا نہیں ہے. یا آپ کا 10 ذی الحجہ کا ایک تو ہو گیا مزدلفہ کا قیام اور ایک ہو گیا شیطان کو کنکری مارنے والا عمل. اب اس کے بعد آپ نے جہاں جہاں قربانی کروائی ہوگی, چاہے حج کمیٹی سے کروائی ہو تب تو کوئی انفارمیشن آئے گا نہیں, وہ آپ کو جو وقت دیا ہوگا اس سے پہلے کنکری مار کے اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کر کے پھر آپ سر پر جو اس دورہ پھروا دیں گے. لیکن اگر آپ نے قربانی کا نظم جو ہے پرائیویٹ کیا ہے, چاہے جو ٹور والے, بہت سارے ٹور والے بھی ہے جو ہے مرحبا شیخ ہارون کا بھی ٹور اور یوسف باندرا وغیرہ, جہاں جہاں سے بھی آپ جو ہے اپنی پرائیویٹ قربانی کروانا چاہے وہاں پر ابھی سے ہی جو ہے ان کو پیسے دے دیں گے انڈین روپیز, اور جو نمبر دیں گے سیریل نمبر وغیرہ وہ سب جان لیں گے. ان کی جو فارمیلٹی ہے وہ سب فارمیلٹی کیا کر لیں گے, پوری کر لیں گے تاکہ اس وقت پر جو ہے آپ فون کرنا چاہے. ورنہ جو ہے بعض مطلب اگر آپ کسی ایک پر ڈیپینڈ رہیں گے, اب وہ جو ہے کہاں ہوگا کنکری مارنے کے ٹائم پر اور آپ کہاں ہوں گے, تو جو فون پر فون کریں گے وہ فون اٹھائے گا نہیں تو آپ خامخواہ پریشانی میں پڑ جائے گی. اس لیے جہاں پر آپ نے قربانی کا نظم کیا ہے وہاں پر آپ کنکری مار کے فارغ ہو کر فون کر دیں گے میری کنکری ہو گئی میری قربانی کر دو, وہ قربانی کر دے گا. اس کے بعد آپ پھر سے جو ہے فون کر کے رابطہ کر کے جو ہے معلوم کر لیں گے آپ کی قربانی ہو گئی. اس کے بعد آپ جو اپنے سر کو اس کو پھرائیں گے. دیکھو قربانی کے متعلق 2 قربانی ہوتی ہے. ایک قربانی تو بقرعید کی ہوگی جو آپ کو یہاں کرنی ہوگی اور وہ بڑے میں حصہ لکھا کر بھی کر سکتے ہیں اور بکرے میں بھی کروا سکتے ہیں, اور ایک قربانی حج کی ہوگی جو آپ کو وہاں کرنی ہے. آپ بکرے کی قربانی وہاں کر سکتے ہیں لیکن حج کی قربانی آپ یہاں نہیں کر سکتے. حج کی قربانی تو حدود حرم کے ساتھ ہی خاص ہے. حج بدل کرنے والے کو بھی تو قربانی نہیں, حج بدل کرنے والے کو بھی کوئی ایک ہی قربانی, حج کی ایک ہی قربانی ہوتی ہے, حج کی 2 قربانیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ بقرعید کی الگ قربانی, بقرعید کی قربانی جو ہے حج بدل والے پر بھی رہے گی اور جو فرض حج ادا کر رہا ہے اس پر بھی رہے گی.
وہ چاہے بمبئی میں کروا دے، اور جو ہے جو حج کی قربانی ہوگی وہ حدود مکہ میں، حدود حرم ہی میں جو ہے ذبح ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سر پر اس طرح پھرا دیں گے، احرام کی پابندیاں ساری کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ اپنا احرام اتار لیے، سیدھے کپڑوں میں آ گئے۔ دیکھو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کنکری مار کر سیدھا شیشہ بن داؤد والے راستے سے بس پکڑ کر سیدھا حرم چلے جاتے ہیں۔ حرم جا کر پھر وہیں سے اپنا طواف زیارت کا پروگرام بناتے ہیں، تو جو ہے وہیں ویٹ کرتے ہیں، اتنی دیر میں قربانی ہو جاتی ہے، اور صفا کے نیچے جو ہے WC3 کے نیچے جب جائیں گے اس طرف سے پیچھے والے راستے سے، تو وہاں سے یا جو صفا کے آگے بھی ایک راستہ ہوتا ہے، وہاں سے نیچے سے جا کر حجام کی دکانیں ہیں، وہاں جا کر جو ہے اپنے سر پر اس طرح پھروا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بعض مرتبہ اگر احرام ہی ہوتا ہے تو احرام میں، اور اگر کوئی نئی جوڑی ہوتی ہے جو ہے سیدھے کپڑے ہوتے ہیں تو سیدھے کپڑے پہن کر، اور اگر احرام میں ہے تو احرام پہن کر پھر وہ جو ہے وضو وغیرہ کر کے پھر طواف زیارت کرنے آ جاتے ہیں۔ تو دیکھو اگر احرام میں طواف زیارت کرنے آئیں گے تو آپ کو جو صحیح کرنی ہے حج کی، تو آپ کو احرام کی چادر میں رہتے ہوئے استوا بھی کرنا ہوگا اور رمل بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے سیلے کپڑوں میں آئیں گے، بہت سارے لوگ کنکری مار کر شیشہ بن داؤد سے یا شارے سلکی سے یا کبری خالد سے الگ الگ بہت سارے راستے بنے ہوئے ہیں، وہاں جائیں گے، وہ سارے جو ہے آپ کے راستوں کا بعض کا پتہ چلے گا نہیں چلے گا، جہاں حاجی جا رہے انہی کے ساتھ ساتھ ہم بھی جائیں گے، لیکن اپنا ڈائریکشن بھی ہوگا، جو اپنا جو ہے جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے، جو شیئر کر کے رکھا ہے اس کو چالو کر دینا اگر آپ کو بلڈنگ جانا ہے تو، اور اگر حرم جانا ہے تو حرم کا بھی ڈائریکشن لے لیں گے، تاکہ آپ سیدھا جو ہے آپ کو بس کے دو بس پچھلے سال تو جو انہوں نے فری بسیں چلائی، ورنہ جو ہے ہر سال کو کبھی 10 ریال، کبھی 15 ریال، کبھی 100 ریال، ٹیکسی والا بھی کبھی 200 ریال، کبھی 300 ریال، جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے، اور جو ہے حاجی جو ہے اس وقت جو ہے پیسہ نکالنا حاجی کے لیے بھاری پڑ جاتا ہے۔ خیر تو جو ہے چاہے چل کر چاہے گاڑی میں جیسا بھی جانا چاہیں گے، اگر عزیزیہ گئے وہاں نہا دھو کر کپڑے بدل کر آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ اب طواف زیارت 10 کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، پہلے دن بھیڑ زیادہ رہتی ہے، دوسرے دن کرنا چاہے دوسرے دن بھی کر سکتے، دوسرے دن میں تھوڑا رش کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دوسرے دن کرنا ہے اور پھر جو ہے کنکری مار کر پھر مینا آ جانا ہے تو مینا بھی آ سکتے ہو، مینا آ کر آپ رکو، قیام کرو رات کا، وہیں حلق قربانی سب کرا کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 11ویں کی بھی کنکری ظہر کے بعد ماریں گے، 11ویں کی کنکری ظہر کے پہلے مار نہیں سکتے، 11ویں کی کنکری مار کے پھر آپ جانا چاہو تو آپ زیارت کرنے کے لیے تو بھی جا سکتے ہو، اور اگر آپ سیدھے عزیزیہ سے طواف زیارت پہلے دن کرنا چاہو تو بھی کر سکتے ہو، اور اگر دوسرے دن طواف زیارت کرنا چاہو، دیکھو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مینا کی راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے۔ بہت سارے جب عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں، اچھا خاصا جو ہے چلنے کا اتفاق لائف میں پہلی مرتبہ ہوا، تو جو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب اب کنڈیشن رہی نہیں کہ مینا کے خیمے میں جا سکے، اور پھر وہ وہی رات گزارتے ہیں، اور وہی رات گزار کر پھر بعد میں اتنی نیند آتی، اتنی گہری نیند کہ بستر پر گئے نہیں کہ نیند آ گئی، پھر سیدھا جو ہے صبح کے وقت میں رات کو سوئے عشاء پڑھ کے سیدھا صبح میں نیند کھولی۔ اب جو ابھی تو طواف زیارت کے ارادے سے سوئے تھے وہ بھی طواف زیارت ہوا نہیں، اب فجر کی نماز پڑھ کے آپ جو ہے اس وقت میں ظہر کے وقت میں جب بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں، بس آپ کے مینا کے قیام کی سنت چھوٹ گئی، اور جو ہے واجب تو ہے نہیں تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی ایسی معذوری ہے، اس کی وجہ سے اگر چھوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو ہے طواف زیارت کے لیے جانا چاہے دوسرے دن طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ جب طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو جو ہے اپنے سیلے ہوئے کپڑوں میں اگر کریں گے تو استوا نہیں کریں گے، رمل کریں گے۔ استوا کا مطلب یہ دہنا شولڈر جو کھلا رکھنا ہے وہ کھلے گا، چونکہ سیلے ہوئے کپڑے آ گئے، لیکن 3 چکروں میں رمل ہوگا، پھر یعنی اکڑ کر چلنا۔ طواف زیارت کی نیت سے 7 چکر کر لیے، 8 بوسے دے دیے، 2 رکعت واجب التمام کی پڑھ دی، پھر جو ہے منتظم پر کھڑے رہ کر دعا کر لی، زمزم پی لیا، پھر 9واں بوسا دیا، پھر صفا پر جائیں گے، صفا پر جا کر پھر نیت کریں گے حج کی صحیح کی، اور 7 چکر لگائیں گے جیسا کہ کل بتلایا۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے عزیزیہ جانا ہو تو عزیزیہ، سیدھا جمرات جانا ہو تو جمرات، مینا جانا ہو تو مینا۔ پھر آپ کو جو ہے پہلے دن کی کنکری مارنے کا ٹائم جو ہے ظہر تک سنت، ظہر سے لے کر مغرب تک مباح جائز، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات کنکری مار سکتے ہیں بغیر عذر کے، تو مکروہ، عذر ہے تو مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ اور دوسرے دن کنکری مارنے کا ٹائم ظہر کے بعد شروع ہوگا، ظہر سے پہلے کنکری مار ہی نہیں سکتے،
ظہر سے لے کر مغرب تک سنت، مغرب سے لے کر صبح صادق تک مار سکتے ہیں، پوری رات کنکری دوسرے دن کی بھی آپ مار سکتے ہیں، تیسرے دن کی کنکری مارنے کا ٹائم بھی ظہر کے بعد شروع ہوگا، اس لیے آپ جو ہے ظہر تک اپنے اپنے خیمے میں آرام کریں گے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اب آپ کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو جو ہے دوسرے دن کنکری مارنے کی ترتیب پہلے چھوٹے کو 7 ماریں گے پھر دعا کریں گے، بیچ والے کو 7 ماریں گے پھر دعا کریں گے، بڑے کو 7 ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ تیسرے دن کنکری مارنے کا ٹائم بھی ظہر سے شروع ہوگا، مغرب تک سنت، مغرب سے لے کر صبح صادق تک مار سکتے ہو، اور مار کر عزیزیہ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، چوتھے دن کی کنکری آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ بہت ساروں کے فون آئیں گے مغرب سے پہلے مار لو ورنہ چوتھے دن کی واجب ہو جائے گی، نہیں واجب ہوگی، چوتھے دن کی کنکری اس وقت واجب ہوگی جبکہ چوتھے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ مینا میں رہیں گے تو چوتھے دن کی واجب ہوگی، اس لیے جو ہے تیسرے دن بھی آپ چھوٹے کو 7 ماریں گے پھر دعا کریں گے، بیچ والے کو 7 ماریں گے پھر دعا کریں گے، بڑے کو 7 ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو چوتھے دن بھی مار کے پھر مینا آ جاؤ اور وہاں قیام کر کے ظہر کے بعد ہی بہتر ہے، ظہر سے پہلے امام حنیفہ کی مکروہ تنزیہ صاحب کی نہ جائز ہے، اسے ظہر کے بعد جو ہے وہاں مارنے جائیں گے، پہلے چھوٹے کو 7 پھر دعا، بیچ والے کو 7 پھر دعا، بڑے کو 7 مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ چوتھے دن کنکری مارنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا غروب کے بعد آپ کنکری چوتھے دن کی مغرب کے بعد مار سکتے نہیں ہے۔ اب دیکھو طواف زیارت کے مختصر مسائل، باقی ناپاکی کے مسائل تو عورتوں کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ جو ہے یہ سمجھو کہ اگر 12 کی غروب تک طواف زیارت نہیں کیا اور 12 کی غروب کے بعد طواف زیارت کریں گے تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کوشش یہ کریں گے کہ 12 کی غروب سے پہلے کر لیں گے۔ دیکھو عورتوں کے مختصر مسائل سمجھ لو، کبھی آئے نہیں آئے۔ اگر عورت صبح کے وقت میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح کے وقت میں 10 بجے 1 بجے اگر اس کو ناپاکی کا خون شروع ہونے والا ہے تو اس کو مزدلفہ سے سیدھا جو ہے مکہ چلا جانا ہے اور فجر کی نماز مکہ میں پڑھنے کی اور مکہ میں جا کر طواف زیارت کر لینے کا، تو یہ طواف زیارت پاکی کی حالت میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ طواف زیارت کرنے نہیں گئی اور اس کو 10 بجے خون شروع ہو گیا اب طواف زیارت کر نہیں سکے، 10 کو بھی نہیں، 11 کو بھی نہیں، 12 کو بھی نہیں، چونکہ خون جاری ہے اور جب پاکی آئے گی تب کرے گی تو اس عورت پر دم واجب ہوگا، کیونکہ اس کو صبح 10 بجے تک ٹائم ملا طواف زیارت کرنے کا اور وہ طواف زیارت اس نے کیا نہیں، تو عورتوں کا گروپ بنا کر مرد بھی جانا چاہے اس کے ساتھ مرد بھی جا سکتا ہے، اور مرد بھی اگر طواف زیارت کرنا چاہے لیکن جو ہے فجر یہاں پر نہیں پڑے گی، مرد کو فجر وہ وہاں نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مرد کے لیے تو جو ہے مزدلفہ کا قیام فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، عورتیں اگر مزدلفہ کا قیام چھوڑنا چاہے تو ان پر کوئی دم واجب ہوتا نہیں ہے، لیکن مرد حضرات چھوڑ سکتے نہیں ہے، مرد اگر حضرات چھوڑیں گے تو دم واجب ہوگا۔ خیر، تو اگر عورت کو کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تو جو ہے اس کو پہلے، اور دیکھو طواف زیارت اور یہ جو 3 کام تھے کنکری، قربانی اور حلق، اس میں ترتیب واجب نہیں، طواف زیارت پہلے بھی کر سکتے، بیچ میں بھی کر سکتے، بعد میں بھی کر سکتے، کسی کی قربانی نہیں ہوئی پہلے دن اور اس کا ارادہ ہو گیا کنکری مار کے طواف زیارت کرنے کا، طواف زیارت کر سکتا ہے، اس میں ترتیب واجب نہیں، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو جو ناپاکی کے دن چل ہی رہے تھے اور 11 کی جو ہے رات کو یا 12 کی صبح کو پاک ہو گئی اور اس نے ابھی تک طواف زیارت کیا نہیں ہے تو 12 کی غروب تک اس کو بھی طواف زیارت کرنا پڑے گا، اگر 12 کی غروب تک طواف زیارت نہیں کرے گی تو اس پر بھی دم واجب ہوگا، لیکن ہاں 10 11 12 تینوں دن ناپاک رہے گی تب تو جو ہے جب بھی بعد میں کرے گی اس پر دم نہیں آئے گا، کیونکہ تینوں دن جو ہے ناپاکی کی حالت میں تھی، طواف زیارت کر سکتی نہیں تھی۔ بعض مرتبہ جو ہے حاجیوں کے پلین حج کر کے فوراً بمبئی واپسی اور عورت کو دنوں میں ناپاک ہو، 10 کو 11 کو 12 کو اور اس کے پاکی آ ہی نہیں رہی ہے اور بمبئی ریٹرن آنے کا ٹائم آ گیا، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ کو بڑھا لے، اگر کوشش کے باوجود تاریخ نہیں بڑھی اور طواف زیارت کرنا ہی پڑنا ہے، واپسی ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا میاں بیوی کا تعلق حلال نہیں ہوگا، تو بمبئی جو ہے بغیر طواف زیارت کے نہیں آ جائیں گے، طواف زیارت کرنا ہے تاکہ میاں بیوی کا تعلق کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ اب ایسی عورت کو بمبئی آنے تک پاکی نہیں آ رہی ہے تو وہ پیمپر پہن کر کپڑا وغیرہ پہن کر جو ہے طواف زیارت ناپاکی کے ساتھ کر لے تاکہ اس کا میاں بیوی کا تعلق کیا ہو جائے، حلال ہو جائے، اور پھر عورت کو ناپاکی کے ساتھ طواف زیارت کرنے کی بدنا یعنی بڑا جانور واجب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر کسی بھی موقع پر عمرہ کرنے کے لیے گئی اور جا کر اس نے طواف زیارت کو لوٹا لیا
تو وہ بدنا بھی معاف ہو جائے گا. اگر جو ہے موت کا وقت آ گیا اور طواف زیارت لوٹا نہیں سکی تب تو جو ہے اس بدنے کی وصیت کر کے اس کے پیسے جو ہے حدود حرم میں بیچ کر وہاں ذبح کروانے پڑیں گے. خیر تو ایک تو ہو گیا یہ جو ہے طواف کے مسائل، اور ایک ہے رمی جمرات شیطان کو کنکری مارنے کے مسائل. یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کو کب وکیل بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی اتنا معذور ہے کہ چل کر یا ویل چیئر پر بیٹھ کر جمرات پہنچ کر اتر کر کنکری نہیں مار سکتا، یا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کمر کا مریض ہے، گھٹن کا مریض ہے، نہیں چل پا رہا ہے، تب تو یہ دوسرے کو جو ہے وکیل بنا سکتا ہے. لیکن بھیڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے دوسروں کو وکیل بنا دیں گے تو جو ہے کنکری ادا نہیں ہوگی، خود ہی جا کر مارنی ہوگی. اگر وکیل بنے ہم کسی کے باپ کے وکیل بنے، ماں کے وکیل بنے، پہلے اپنی مار دو چھوٹے کو، پھر اس کے بعد جو ہے جس کے وکیل بنے اس کی نیت کر کے مار دیں گے. پھر بیچ والے کو بھی، بڑے کو بھی اسی طریقے سے کنکری پہلے اپنی، پھر جس کی طرف سے وکیل بنے ہیں ان کی نیت کر کے جو ہے کنکری مار لیں گے. دیکھو سارے کام پورے ہو گئے، اب خالی طواف وداع باقی رہ گیا. اب طواف وداع آپ جب طائف جانا چاہے تو اس سے پہلے کر کے جائیں گے، یا مدینہ جانا جب ہو آپ کو تو مدینہ جانے سے پہلے طواف وداع کر کے جانا. بہت سارے لوگ جو ہے کنکری مار کے 5 دن بسیں بند رہتی ہے تو وہ طائف کا پروگرام بناتے ہیں اور طواف وداع ابھی تک کیا نہیں ہے. تو جب تک طواف وداع کریں گے نہیں جو ہے ان کا طائف جانا اس کی وجہ سے ان پر دم واجب ہو جائے گا. پھر جب طائف سے واپس آئیں گے طواف وداع کو لوٹا دیں گے تو وہ دم کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. لیکن کوشش کریں گے کہ طواف وداع کر کے، طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کریں گے طواف وداع بن جائے گا. اس لیے اس کے بعد آپ طائف جانا چاہے طائف جائیں گے، وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے آئیں گے، اور جب طواف وداع کریں گے تو دیکھو پورے دھیان استحضار کے ساتھ کہ اللہ کے گھر کا اس سفر کا جو ہے یہ ہمارا آخری طواف ہے. اپنے سیلے ٹکڑوں میں دیکھو شروع کے جو دن رہیں گے، یعنی حج سے فارغ ہو کر تقریباً 10 دن تک آپ سیلے کپڑوں میں نیچے طواف کرنے جا سکتے ہیں. اب جو ہے یہ اوپن رہے گا، احرام کی پابندی رہے گی نہیں. پھر جب 25 ذی الحجہ ہو گیا ان کی تاریخ کے مطابق وہ قانون آ جائے گا. کچھ لوگ سیلے کپڑوں کے ساتھ اندر گئے، اب وہ قانون آ گیا، اب جو ہے وہاں کا عملہ روک رہا ہے بھئی آپ احرام پہن کر آئیں گے، بغیر احرام کے جا سکتے. پچھلے سال ایسا ہوا 9 بجے ایک صبح قانون آیا، کچھ لوگ احرام کے بغیر جو ہے سیلے کپڑوں میں اندر ہے مطاف میں، یہ بول رہا میرے سامنے ہو گیا، بولے اس وقت پابندی نہیں. اب تیرے لیے جانے میں کیا ہے؟ پابندی ہے. اب جا گھر پہ اور جا کر جو احرام پہن کے آ. تو خیر جب ایسا وقت آنے لگے تو ساری تیاریوں کے ساتھ چلیں گے تاکہ جو ہے ایسی پریشانیوں میں نہیں پڑے. خیر تو جو ہے جب طواف وداع کریں گے تو اس وقت بھی جو ہے کوئی شخص کے پاس سوابا کی صحیح نہیں کرنی ہے. نارمل 7 چکر لگانے، خوب رو کر، رونے کی کیفیت بنا کر، اور پھر اس کے بعد جو مقامات کی اجابت ہے، چاہے جو ہے حتیم میں جانے ملا، حتیم میں یہ میزاب رحمت ہے اس کے نیچے نماز پڑھنے کا موقع ملا وہاں، اسی طریقے سے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے علاوہ جو منتظم ہے وہاں چمٹنے کا موقع ملا. جہاں جہاں مقامات کی اجابت پر دعا کرنے کا موقع ملا دعا کریں گے. پھر جب باہر نکلیں گے مطاف سے پھر مڑ کر جو بیت اللہ کو دیکھیں گے اور بیت اللہ کی جدائیگی پر حسرت کریں گے. ان الذی فرض علیکم القرآن لرادک الی معاد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے مدینہ ہجرت کر کے، آپ کی زبان پر یہ آیت تھی اور آپ کا سفر فرما رہے تھے بیت اللہ تو مجھے کتنا عزیز تھا، کتنا محبوب تھا، میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرے. اس لیے ہم بھی جو ہے روئیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمارے عمرے کو، حج کو، یہاں رہ کر آپ نے جو بھی اعمال کروائے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ یہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، میرے خرچ کا نعم البدل مل جائے، اور اللہ یہ آنا آخری آنا نہ بنائیے، بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس طریقے سے روتے ہوئے، رونے کی کیفیت بناتے ہوئے حرم سے باہر نکلیں گے، مسجد حرام سے باہر نکلیں گے، بیت اللہ نظر آئے گا، جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہ کر دعا کریں گے. پھر اس کے بعد اپنی مدینہ کی یا گھر کی جو تیاریاں ہوگی وہ گھر کی تیاریاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر واپسی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بتاؤ کوئی سوال ہو تو پوچھو. کچھ باقی رہ گیا ہو کہنے میں تو بھی بول سکتے. ہاں ویل چیئر والا جو اگر 100 روگی صحیح کرا رہا ہے تو ویل چیئر والا اپنی نیت کر لے اور یہ دھکا دینے والا بھی اپنی نیت کر لے تو دونوں کی صحیح ہو جائے گی.
لیکن ڈبل سیٹر میں یا فیملی جو ہے گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے. اس میں اگر بیٹھ گئے تو جو معذور ہوگا اس کی تو صحیح ہو جائے گی، جو دوسرا بیٹھ گیا ہے اس میں اس کی صحیح نہیں ہوگی، اس کو چل کے کرنی پڑے گی. اگر واقعی معذور ہے تب تو ادا ہو جائے گی، اور اگر معذور نہیں ہے تو چل کے کرنی پڑے گی. موجڑی والے جو ہے جو موزے ہوتے ہیں وہ بھی آپ پہننا چاہو سوا مروا کی صحیح میں تو پہن سکتے ہو، لیکن آپ کی اوپری ہڈی کھلی رہنی چاہیے اور دونوں ٹکنے بھی کیا رہنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے. نیچے جو ہے آپ کے لیے وہ جو ہے ٹیشو پیپر کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہ ٹیشو پیپر کی پیکٹ نیچے رکھی گئی ہے. آپ ایک اپنے لیے، ایک وائف کے لیے، جو آپ کے ساتھ جتنے جانے والے حاجی ہیں ان کے لیے لینا چاہے ان کو پوسٹ بتا کر جو آپ لے سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. اگر قربانی ہو گئی صرف حلق کرنا باقی رہ گیا تو ایک دوسروں کے سر پر جو ہے اس طرح پھیلا سکتے ہیں. اچھے 4 فرض ہے کہ 3 فرض؟ حج کے 3 فرض: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت. مینا کا قیام جو وہ فرض ہے؟ مینا کا قیام، مینا کا قیام سنت ہے. حنفیہ کے نزدیک مینا کا قیام سنت ہے. سبحان